السلام علیکم تھرڈ ایئر کلاس. آج ہم یہ پڑھیں گے کہ تفکر یا تھنکنگ کیا ہے. چینی ضرب المثل ہے کہ وی آلویز تھنک اباؤٹ سم تھنگ بٹ وی سیلڈم تھنک اباؤٹ تھنکنگ، کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی شے کے بارے میں تفکر کرتے رہتے ہیں لیکن شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ ہم تفکر کے بارے میں بھی تفکر کرتے ہوں. ایکسپرٹس کی یہ رائے ہے کہ یہ ایک ایسا ذہنی عمل ہے جس میں واقعات اور اشیاء پر ذہنی طور پر بحث کی جاتی ہے. جدید ماہرین اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوگنیشن کا عمل ہے. فیلڈ مین کی ڈیفینیشن ہے کہ تھنکنگ از دا مینیپولیشن آف مینٹل ریپرزنٹیشن آف انفارمیشن، کہ اصل میں تھنکنگ جو ہے یہ وضاحت ہے مینٹل ریپرزنٹیشن آف انفارمیشن کی، یعنی ذہنی جو انفارمیشن ہے اس کی مزید یہ مینیپولیشن کا نام ہے. ڈیوڈ جی مائٹس کی ڈیفینیشن ہے تھنکنگ از دا مینٹل ایکٹیویٹی، کہ تھنکنگ ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے ایسوسیٹیڈ ود انڈرسٹینڈنگ، جس کا تعلق انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے، سمجھنے کے ساتھ ہے، پروسیسنگ اینڈ کمیونیکیشن نالج کی پروسیسنگ کرنے اور کمیونیکیشن کرنے سے ہے. اسی طرح بچوں اس کی بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ مسئلے کا حل فراہم کرتی ہے ہمیں. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور اس کا کوئی فوری حل اگر نہ ملے تو ہم اس کے بارے میں تھنکنگ کرتے ہیں، اور جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہو جاتا تب تک ذہنی کاوش ہماری جاری رہتی ہے، سوچیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں. اسی طرح تفکر جو ہے وہ اس کے کئی درجات ہیں. اس کی نشو و نما کے 3 درجات کا ذکر ایکسپرٹس کہتے ہیں. ادراکی تفکر جو ہے اس کا پہلا درجہ ہے. اس درجے میں کیا کیا جاتا ہے؟ تفکر کا سوچوں کا تعلق خارجی مہیجات سے ہوتا ہے. تصوری تفکر جو ہے اس کا دوسرا درجہ ہوتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ خارجی مہیجات کے تابع نہیں ہوتی ہماری سوچیں، بلکہ جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ سوچیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اس کا جو تھرڈ درجہ ہے وہ عقلی درجہ کہلاتا ہے. اس میں انسان ابسٹریکٹ تھنکنگ کرتا ہے، یعنی تجریدی طور پر تفکر کرتا ہے. نمبر 3 اس کی یہ کریکٹرسٹک ہے کہ تفکر میں تلازمات کا سلسلہ پایا جاتا ہے، یعنی جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سوچیں آگے سے آگے ایسوسیٹ ہوتی جاتی ہیں، تلازم قائم ہوتا جاتا ہے اور ہم مسئلے کا حل جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. خیالوں میں، سوچوں میں تلازم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اسی طرح سے نمبر 4 تجزیہ اور ترکیب کر کے سوچیں تفکر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. تفکر کا جو تجزیہ کا لیول ہے، تجزیہ کے لیول میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہم مسئلے کے ہر پہلو کی تمام تر تفصیلات پر غور کرتے ہیں، جبکہ سنتھسس کا جو اسپیکٹ ہے اس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں کہ اہم پہلو جو ہوتے ہیں نا ان پہ غور و فکر کیا جاتا ہے. نمبر 5 مہیج کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. تفکر کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ مہیج اگر سامنے موجود نہ بھی ہو تو بھی سوچوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا. نمبر 6 اس کی یہ کریکٹرسٹک ہے واٹسن کے مطابق یہ کہ سب ووکل ایکٹیویٹی ہے، یعنی جب بھی ہم تفکر کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے عضلات کے اندر ایک طرح کی تحریک پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عضلات میں ایک خفیف سا ہلکا سا کھچاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ تو سوچتے ہوئے بولتے بھی ہیں اور اپنے آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے تفکر علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. نمبر 8 یہ ہے کہ یہ ایک شعوری عمل بھی ہے، کارکردگی میں اضافے کا ذریعہ بھی یہ بنتا ہے. اسی طریقے سے تفکر اور زبان کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے. ووڈ برتھ کہتے ہیں کہ الفاظ صرف تفکر کا لباس ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ اس کی روح بھی ہوتے ہیں.